نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج باب الصبر اس عنوان پر گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ۔ پہلے معنی صبر کا سمجھیں اور اس کے بعد قرآن و سنت کی جو احکام ہیں صبر کے بارے میں وہ سنیں۔ صبر کا عربی زبان میں معنی ہے رک جانا۔ انسان یہ اس کے اندر بہت ساری اللہ پاک نے قوتیں پیدا کی ہیں، تو بیسیکلی 3 چیزوں سے رکنے کا نام صبر ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان نیکی کے لیے جب کوشش کرے اور نفس اس انسان کو روکے نیکی کرنے سے، تو آپ نفس کی بات نہ مانیں، اس عبادت کو کریں، تو اس شیطان کے کہے پر چلنے سے رک جانا یہ صبر ہے۔ جیسے ابھی ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں الحمدللہ، نفس کہتا تھا کہ تم بستر پر لیٹ جاؤ، بڑا مزہ ہے، کیا کرو گے، باہر ٹھنڈ ہے، اٹھ کر جناب تم وضو کرو گے، ٹھنڈ لگے گی، ابھی دیکھو یہ ہم نے ہیٹر بند کر کے درد سن رہے ہیں، سردی محسوس ہوگی، یقیناً ہوگی۔ مگر انسان شیطان اور نفس کے جو وسواس اور اس کے جو وسپرز ہیں ان کو روک دے اور اللہ رب العزت کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے، تو عبادت نیکی کے کام پر انسان صبر سے کام لیتا ہے، اور نفس و شیطان کے جو وسواس ہیں اور اس کے جو خیالات دل و دماغ میں آتے ہیں ان پر عمل کرنے سے رک جاتا ہے۔ یہ ہے صبر کا پہلا معنی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ گناہوں میں لذت ہے، ہر گناہ میں کچھ نہ کچھ لذت رکھی ہوئی ہے۔ جو مرضی آپ گناہ کا معنی لے، شراب پئیں تو شرابی کو لذت آتی ہے، زانی ایک لذت کے لیے زنا کرتا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے نا جی اس میں ایک لذت ہوتی ہے۔ لذت انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ یہ کام کرو، مزہ آئے گا، پر انسان اس کو روک دے، پیچھے دھکیل دے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ میرے رب کا حکم ہے۔ تو اس کو روک دینا اپنے قریب آنے سے اور اللہ رب العزت کے حکم کو اس پر عمل کرتے ہوئے نفسانی خواہشات سے جن میں لذت ہوتی ہے تو رک جانا وہ برائیاں کرنے سے، اس کا نام صبر ہے۔ تو گناہوں سے رکنے کا نام۔ اب تیسرا ایک چیز ہے، بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے حالات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نفس چیختا چلاتا ہے، وہ روتا ہے، اور خدا کا حکم ہے کہ تو نے چیخنا چلانا نہیں ہے، میرا حکم سمجھ کر رک جانا ہے۔ تو کسی کی فوتیدگی ہو جاتی ہے، ماتم ہو جاتا ہے، کسی کا مال کا نقصان ہو جاتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ بیماری بھی خدا کی طرف سے ہے، موت بھی خدا کی طرف سے ہے، جان و مال میں نقصان بھی خدا کی طرف سے ہے، بہت ساری پریشانیاں۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ان معاملے میں یہی ہے کہ صبر کرو، تم نے جزا فضا نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں ہے، اپنے جسم کو نوچنا نہیں ہے، اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے۔ یہ سارے جو انسان اظہار کرتا ہے نا بے صبری کے عالم میں،
تو ان تمام قسم کے کاموں سے رک جانا یہ صبر ہے۔ تو صبر بیسیکلی 3 چیزوں میں ہوتا ہے، عبادت کے کرنے میں، گناہوں سے رکنے میں، اور مصائب جب آ جائیں۔ اور ایک چوتھا بھی صبر ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ملا ہوا کہ جب انسان کے پاس نعمتوں کی کثرت ہو جائے، بہت زیادہ انسان کے پاس نعمتیں آ جائیں اور انسان کے لیے ان میں مشغول ہو جانا، کوئی مسئلہ نہیں، جو ہر چیز اویلیبل ہے، ایوری چیز مہیا، اور انسان اس وقت صرف خدا تعالیٰ کے لیے نعمتوں کے استعمال سے رک جائے، بس اتنا ہی کرے منیمم جتنا خدا کا حکم ہے، باقی جو زائد چیزیں ہیں ان میں مصروف ہونے سے رک کر وہ وقت اور یہ ساری صلاحیتیں اور یہ دولت یہ ساری خرچ کر دے اللہ کے نام پر، تو یہ چیزیں صبر کہلاتی ہیں۔ اور قرآن حکیم میں صبر کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، اور بڑے مضبوطی کے ساتھ اس پر آپ یاد رکھ لیں جو امر ہوتا ہے نا، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، جب اس کا ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو، یعنی کوئی ایسا قرینہ ہو کہ جو اس کے معنی کو حقیقی معنی سے پھیر دیتا ہو، جب نہ ہو تو اس کا معنی صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اس بات پر عمل کرنا فرض ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ یہ قرآن پاک جتنے آیات ہیں نا صبر کے بارے میں، کوئی بھی ان کے ساتھ قرینہ نہیں ہے کہ جو یہ بتائے کہ بھائی اس مسئلے میں تو بے صبری کر سکتے اور اس میں نہیں کر سکتے، کیونکہ مطلقاً یہ جب بھی کوئی بھی اس اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ مطلق کو جب بھی مطلق رکھا جائے گا نا تو فرد کامل پر وہ دلالت کرے گا، تو امر کا فرد کامل وہ فرض ہے، وہ واجب ہے۔ اس سے کم درجہ اگر لیں گے نا، مثلا مستحبات میں اور اس کے 6-7 میننگ ہیں، وجوب کے معنی سے ہٹانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرینہ نہیں ہے تو پھر ہمیشہ اس کا معنی ایک ہی رہے گا کہ یہ کام کرنا واجب ہے۔ تو صبر کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ صبر سے پھیرنے والا کوئی قرینہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کا معنی یہ سمجھ چلو یہاں پر تو صبر پر یہ پھیرنے کی بھی اجازت ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ہے، فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے جو عربی زبان میں سب سے بڑی تاکید ہے نا جی، کہ جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک کا دور دور تک بھی واسطہ نہ ہو، تمام تر امکانات کو ختم کر دیے جائیں، یہ وہ تاکید استعمال کی ہے۔ لام بھی تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ میں ڈبل تاکید ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات واحد ہے لیکن صیغہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ جمع کا صیغہ علماء فرماتے ہیں خدا تو واحد ہے، اپنے لیے جب جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بات انتہائی طاقتور بات ہے، سننے والے اس بات کو لائٹ نہیں لینا، اس بات کو بہت ویسے تو ہر اللہ رب العزت کے بات کو سیریس لینا ہے، لیکن اس کو ایکسٹرا سیریس لینا ہے، ایکسٹرا سیریس یعنی ہو کر سمجھنا ہے۔ فرمایا کیا چیز ہے؟ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم آزمائش کریں گے۔ کس چیز سے آزمائش کریں گے؟ فرمایا کئی چیزیں ہیں، خوف مسلط کریں گے تم پر، بھوک مسلط کریں گے، جان مال میں نقصان کریں گے، اولاد میں نقصان کریں گے، مختلف یعنی جان میں مال کیا ہے کمی جی، نقصان کیا ہے، بیماری کمی ہے، اس کی بڑھاپا اس میں آتا ہے، موت اس پر طاری ہوتی ہے، بہت سے آزمائشیں انسان کی جان میں آتی ہیں، اولاد میں آتی ہیں، مال میں آتی ہیں، لوگوں کی جابیں چلی جاتی ہیں، بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں جو تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے۔ فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو
اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی بھی مصیبت ان پر آئے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی خدا کے اور یہ بھی خدا کے، ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے جدھر سے یہ آئی ہے، آخر کار ہر ایک نے واپس اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ایمان والے گھبرایا نہیں کرتے، صبر سے کام لیتے ہیں، اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے نا اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ صرف قرآن پاک میں جہاں تک میں سمجھا ہوں ایک ہی نیکی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے لمٹ بیان نہیں کی، ہر ایک کی لمٹ ہے لیکن اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا صبر کرنے والوں کو بلا حساب ہی میں اجر عطا کروں گا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک جو لوگ صبر کریں اور معاف کر دیا کریں یہ بڑے کام ہیں۔ بڑا آدمی جسم سے بڑا نہیں ہوتا، بڑا آدمی وہ نہیں ہے کہ جس کا جسم بہت بڑا ہو یا مکان بڑا ہو یا اس کے تجارتی مراکز بہت بڑے ہوں یا کوئی اس کی شہرت بڑا، فرمایا بڑا آدمی ایسے نہیں ہے، بڑا آدمی اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوتا ہے جس کا صبر زیادہ ہوتا ہے، اور جس انسان میں معاف کرنے کی جو ہے نا صلاحیت، اور یہ اس میں اللہ پاک قوت زیادہ دیتا ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم جاتی بھی کر لے، ان کو کوئی حق تلفی کر لے تو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ بڑا انسان اس سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو ہمیشہ ہی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْکُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے مختلف طریقوں سے۔ اب سوال یہ جی اللہ رب العزت یہ جو ایتھیسٹ بھی بڑا سوال کرتے ہیں یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں جی، یہ لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں، یہ موت کیوں آتی ہے جی، یہ فلاں، اللہ پاک نے فرمایا اس لیے آتی ہے کہ بھائی تم یہ جو سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بغیر آزمائے سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کیوں نہیں دیتے جی؟ بھائی یہ سرٹیفکیٹ بغیر ٹیسٹ کے کیوں نہیں دیتے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اس کے ایک کلاس میں اگر 30 بچے ہیں یا 100 ہیں یا 1000 ہیں، ان کو جتنی بھی صورتیں ہیں نا، یا تو سب کو ایک برابر ڈگری دی جائے تو پھر بھی نظام جو مقصد ہے ڈگری دینے کا وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے نا جی، یا ان میں سے کسی کو بھی نہ دی جائے پھر تعلیمی ادارے بھی قائم کرنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، یا ہے کہ ڈگری دی جائے پر کوئی اصول مقرر کیا جائے، کیونکہ آگے چل کر ان لوگوں سے ہم نے کام لینا ہے، ہر ایک کو کام دیا نہیں جا سکتا، تو اصول مقرر یہ کیا جاتا ہے کہ انہی کو بتایا جائے بھائی یہ جب تجھے کیوں نہیں ملی، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، تیرا اپنا ہی قصور ہے۔ یہ لڑکا آیا ہے جس نے فرسٹ کلاس ڈگری ہے، یہ ہے تیری ہے 3rd کلاس ہے، اب تو خود یہ فیصلہ کر ہم فرسٹ کلاس والے کو ڈگری دیں یا ہم تجھے تو فرسٹ کلاس والے کو جاب دیں یا تجھے دیں، تو ہر آدمی مطمئن ہوتا ہے نہیں جاب اسی کا حق ہے چونکہ اس کی ڈگری فرسٹ کلاس ہے، اور اس کو جب پتہ ہے کہ امتحان بڑے فیئر طریقے سے ہوا ہے، کسی قسم کی کوئی فیڈلنگ نہیں ہوئی، ایگزام تو فیئر طریقے سے، اور اس فیئر ایگزام میں اس نے فرسٹ کلاس حاصل کی اور میں نے 3rd کلاس کی اور ڈگری جاب دے رہے ہیں جو فرسٹ کلاس والے کو، تو اب اس پر اعتراض کرنا کا اس کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے کہ جب تیرا کام تھا نا محنت کا، تو نے اس کو کچھ محنت کی نہیں ہے۔ اب ہے یہ، اب اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان کے دعوے دار تو سارے ہی ہیں، منافق بھی کہتے ہیں مومن ہیں، مومن بھی کہتے ہیں مومن ہیں، تو اللہ رب العزت اگر ان کے لیے ٹیسٹ نہ رکھے تو مخلص میں، مومن میں، منافق میں فرق کیسے ہوگا؟
فرق خدا تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں رکھا ہوا، انسانوں کو بتانے کے لیے کہ تمہیں مطمئن ہونا چاہیے کہ تمہیں جو ریٹرن ملا ہے یہ تمہارا اپنا ہی ہے، یہ تمہارا اپنا ہی ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا ہم اس کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں جنگ، مصیبتیں، پریشانیاں، دشمن۔ جو مخلص مومن ہوتا ہے نا وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے جان مال ہر چیز پیش کر دیتا ہے، جان دے کر، مال دے کر، اولاد دے کر، ہر قسم کی قربانی دے کر وہ اعلان کرتا ہے کہ میں تو اللہ کا وفادار ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں، میں تو اسلام کا وفادار ہوں۔ اس لیے کہ جب ایک طرف مال تھا ایک طرف اسلام تھا میں نے مال دے دیا، ایک طرف اسلام تھا ایک طرف اولاد تھی میں نے اولاد دے دی، ایک طرف حتیٰ کہ میری اپنی جان کا معاملہ آ گیا، دوسری طرف اسلام کا معاملہ آ گیا، میں نے جان دے دی، تو سارے ٹیسٹ اس نے پاس کر لیے نا۔ اب ایک منافق ہے جو سارے بینیفٹ لیتا رہا ہے مسلمان ہونے کا، پر جب وہ وقت تو بھاگ گیا، جب مشکل وقت آئی تو جناب آپ نے پشت دکھائی تو چلا گیا۔ تو اب جب قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو بدلہ دے گا نا تو منافق کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی؟ کیونکہ وہ دنیا میں امتحان میں فیل ہو چکا تھا کہ جہاں پر وفاداری کا اظہار کرنا تھا وفاداری کو ثابت نہ کر سکا۔ وفاداری صرف قربانی ہی کے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے۔ یار کہتے ہیں دوست کا پتہ مشکل وقت میں لگتا ہے، جب انسان بن جاتے ہیں سب اپنے، جب کچھ پاس ہوتا ہے بگڑ جاتا ہے غربت میں وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہی تب ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آئے تو پھر کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ڈیفینیٹلی آزمائیں گے۔ کیوں آزمائیں گے؟ یہ ٹیسٹ ہے میرا۔ مخلص اور منافق میں فرق ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ قیامت تک آزمائش کا سلسلہ جاری رہے گا مختلف طریقوں سے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں خدا اور رسول کا وفادار ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے وہ اسلام کی طرف پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہی پتہ چلے پھر اس کے لیے پر قیامت کے دن کہنے کے لیے کیا ہوگا؟ منہ بند ہے نا، جیسے تھرڈ کلاس ہمارا کسی کو کوئی اچھی جاب ملے اور تھرڈ والا کلاس والا کہے جناب مجھے کیوں نہیں ملی، تو جناب تجھے اس لیے نہیں ملی کہ یہ تو فرسٹ کلاس کی ڈگری لے کر آیا اور تو جناب تھرڈ